ایک ہی وقت، ایک ہی علاقہ، ایک ہی محلہ، اوپر نیچے تین تین اذانیں اوور لیپ کر رہی ہوتی ہیں. وہ بھائی آپ بانٹ لو، 3 دن آپ کر لو، 2 دن آپ کر لو، 2 دن میں کر لیتا ہوں، 2 دن وہ. یا تو آپ کی اذانوں میں فرق ہونا وہ 2 گھنٹے کا، وہ ہے ہی نہیں. محمد جنید، بحریہ ٹاؤن کراچی. صدر الدین کراچی. محمد دلشاد حیدرآباد. وہ کہتے ہیں جی کراچی جو کبھی روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا، مسائل کا شہر ہے، اور وجہ بے تحاشا آبادی اور نسلوں، قوموں، فرقوں کی تقسیم ہے. کیا آپ کے خیال میں ہنگامی اور انقلابی اقدامات کے بغیر عمومی اقدامات سے اس شہر کے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ میں تینوں بھائیوں کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انقلابی اقدامات کے بعد بھی مدتوں لگیں گی. یہ کوئی 2 4 5 10 سال کا قصہ نہیں ہے. اور ایک اور بات میں آپ کو عرض کروں جو آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، بے تحاشا آبادی کسی کا باپ کنٹرول نہیں کر سکتا. یہ اس ملک میں ایک مقدس مافیا جو جاہلوں کی طرح بلیک میل کرتے ہیں، ان کے سامنے لاجک کسی کی کام ہی نہیں کرتی. کوئی ہے اس ملک میں جو بتائے عام آدمی کو بھائی ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات میں ایک بات شامل ہے، اعتدال اور میانہ روی، جس کی میں 2 مثالیں دیتا ہوں کہ بھوک باقی ہو، کھانے سے ہاتھ کھینچ لو، کھانے سے اس سے بھی 2 قدم آگے، 100 قدم آگے جاتے ہیں. عبادت میں بھی اعتدال اور میانہ روی کا حکم ہے. باقی وقت ہے وہ اپنا روٹی روزی کے لیے کام کرو، اور باقی بے شمار کام کرنے والے ہیں. یہ اس صورتحال میں بے تحاشا آبادی، میں شاید خود کو میں اکلوتا آدمی سمجھتا ہوں. میں یہ اپنا چینلز کا مجھے پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اخباریں ساری میرے پاس آتی ہیں، میں پڑھتا ہوں. میں نے نہیں دیکھا میری طرح کبھی کو ماتم کرتا ہو یا چینلز پہ ماتم کرتا ہو اس طرح جیسے میں کرتا ہوں. کہ ہوش کرو، تم سے 24 کروڑ نہیں سنبھالا جا رہا. یہ چند سال کے اندر جب 35-40 کروڑ پہ پہنچے نا تم، ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. اس کی وجہ ہے کہ پاپولیشن کی گروتھ کا جہاں یہ گرو کر رہی ہوں، کسی ملک میں تو اگر انہوں نے فریز کر دیا اس کو چھوڑیں. جو حال ہمارے ہیں یہ مالتھس کے زمانے، مالتھس کی تھیری اس پہ فٹ بیٹھتی. آبادی کیسے بڑھتی ہے؟ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے 32، 32 سے 64. یہ ہے آبادی کی بڑھوتری. یہاں بندہ بندے کو کھائے گا اور یہ کام شروع ہو گیا ہے، لیکن کوئی جاہل اس کی طرف توجہ نہیں دیتا. اور اس سلسلے میں کوئی اچھا تو باقی رہ گیا نسلوں، قوموں، فرقوں کی تقسیم کا تعلق. تو میرے دوستوں، بھائیوں، ہم تو وہ لوگ ہیں، صرف کراچی نہیں، میں لاہور کی بات کر رہا ہوں، تو ہم تو ایک گلی میں اکٹھے نہیں ہیں. یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ فلاں مسجد تو مسجد ہوتی ہے. اس کے ساتھ نہیں کھانا، اس کے ساتھ نہیں کھانا، اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا. کون لوگ ہو؟ ہم تو کہتے ہیں نا کہ حضور کی بات کل تک محمد علی جناح جیسا زبردست آدمی کہتا رہا، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن. نہ یونٹی ہے، نہ فیتھ ہے، نہ ڈسپلن ہے. تو یہ کراچی کا ہی رونا نہیں ہے. کراچی چونکہ پورٹ سٹی ہے، سب سے بڑا شہر ہے، بہت امپورٹنٹ شہر ہے، اس لیے اس کو میگنیفائی کرتے ہیں. وہاں کی تاریخ بھی جو ہے ماضی کی 25-30 سال کی، 40 سال کی، وہ اس طرح کی ہے کہ وہ اس پہ فوکس ہے، چونکہ وہ ہمارا اقتصادی ہب ہے، یہ ہے، وہ ہے. ادروائز پورے ملک کا یہی حال ہے. مجھے بتائیں آپ، میں دل روتا ہے کہ بھائی ایک ہی وقت، ایک ہی علاقہ، ایک ہی محلہ، اوپر نیچے 3 اذانیں اوور لیپ کر رہی ہوتی ہیں. وہ بھائی آپ بانٹ لو، 3 دن آپ کر لو، 2 دن آپ کر لو، 2 دن میں کر لیتا ہوں، 2 دن وہ. یا تو آپ کی اذانوں میں فرق ہونا وہ 2 گھنٹے کا، وہ ہے ہی نہیں. ایک اذان شروع ہوتی ہے، سمجھ ہی نہیں آتی، بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے. وہ اس کا بھی شروع ہوتا ہے تو دوسرا عجیب و غریب. تو جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انقلابی اقدامات نہیں، ہنگامی اور انقلابی، کیا کر رہے ہیں؟
کون سا ہنگامی اور انقلابی قدم ایسا ہوگا جو میری سوچ کو بدل دے گا، جو میں نے اپنے ان پڑھ ماں باپ سے حاصل کیا ہے، جو مجھے کہیں زہر کا جو ٹیکا لگا ہے میرے دماغ میں، قتل و غارت دہشت گردی کس نام پہ ہوتی ہے، تو یہ کون سا انقلابی قدم اور کون سا ہنگامی قدم ایسا ہوگا جو اس کو چینج کر سکے گا؟ یہ بہت اب لانگ ٹرم، اور یاد رکھیں مجھے لگتا یہ ہے کہ جب تک یہ ہمارے بالکل ہی بنجر یہ جو سیاستدان ہیں یا باقی بھی ایسے ہی ہیں جو کوئی بھی ہیں کرتے دھرتے، یہ اور چند سال ضائع ہو گئے، یہ ریورس ہی نہیں ہونا، یہ یاد رکھیں۔ ایک آتش فشاں تیار ہو رہا ہے بنگلہ دیش کے بعد بھی، اگر سبق نہیں سیکھا بھائی چیک کرو ان معاملات کو بھی سے۔ میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے 2 بنیادی مسائل ہیں، ٹو ہیل ود آپ کی اکانومی، وہ پیرلل چلے ساتھ۔ میں جانتا ہوں، میں اقتصادیات کا اسٹوڈنٹ ہوں، میری فارمل ایجوکیشن ہے ہی ساری اکنامکس کی، پرائمری کوالٹی پرائمری ایجوکیشن۔ لوگ بچے سڑکوں پہ ذلیل کھا رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، ان کو کوالٹی ایجوکیشن بچوں کی، ادھر پرائمری لیول کی کوالٹی ایجوکیشن، اس کے بعد ان کی کانٹ چھانٹ، کون سا بچہ سوشل سائنسز میں، کون سا بچہ پیور سائنسز میں جائے گا، کون سا بچہ آرٹس میں جائے گا، کون سا بچہ جو ہے وہ ہنر سیکھے گا ووکیشنل کالجز انسٹیٹیوٹس میں۔ یہ تو پاگل اقتدار کے مارے بھوکے لوٹ مار کے شوقین، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا رہا ہے، یا یہ جانتے ہیں اور جائیدادیں باہر اسی لیے بنا رہے ہیں کہ جب لات چلے گا بن جا رہا، ختم ہو گئی بات۔ اچھا، اوپر سے پاپولیشن ہے، جو متمول گھروں کے، ایفلوئنٹ گھروں کے بچے ہیں، جو ہائی پروفائل مہنگے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ان میں سے تو 80% میرے ارد گرد، پہلے میرے تو 20 مثال ہیں، میرا کوئی دوست ایسا نہیں ہے جس کے سارے یا زیادہ تر بچے باہر نہ ہوں۔ بتائیں مجھے، یعنی نیچے وہ کچرا رہ جائے گا، کچرا، معاف کرنا، دکھ سے یہ بات کر رہا ہوں، وہ سنبھالے گا یہ ملک۔ 15 سال بعد جو جنریشن میجورٹی میں آئے گی مختلف محکموں میں، شعبوں میں، کام میں، وہ کون ہے؟ ان کو تو صحیح اردو نہیں آتی، اس لیے مشکل سوال ہے بھائی آپ۔